बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के बारे में है। आज से चंद हफ्ते पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक फ़ास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया था। ये फ़ास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट के बारे में बेज़ाब्तियाँ सामने आने के बाद की गई थी। आज से चंद दिन पहले इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पे कर दिया गया, जिसमें काफ़ी होशरुबा इंकशाफात सामने आए। मैं उन पे जाने से पहले ज़रा सा रावलपिंडी रिंग रोड का बैकग्राउंड बताता चलूँ कि रावलपिंडी रिंग रोड के बारे में 1991 में सबसे पहली बार स्टडी की गई, जिसमें ये फैसला किया गया कि जीटी रोड से लेके संजानी तक, फतेह जंग तक एक रिंग रोड या इसको रावलपिंडी बाईपास के नाम से एक रोड को बनाया जाएगा। इस जो रिंग रोड है, इसका जो फासला उस वक्त तय किया गया वो 75 किलोमीटर फासला तय किया गया था, और ये फैसला हुआ था कि इसके साथ साथ एक रेलवे ट्रैक भी बिछाया जाएगा। इस मंसूबे के ऊपर काम नहीं शुरू किया जा सका, और कुछ साल बाद 2008 में इस मंसूबे को दोबारा स्टडी किया गया। इस दफ़ा इस मंसूबे का जो नुक्ता आगाज़ है वो छन्नी शेर आलम से शुरू किए जाने का फ़ैसला किया गया, और उसको फतेह जंग तक लेके जाने का फ़ैसला किया गया। प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कम रखने के लिए जो इसके साथ रेलवे का ट्रैक बिछाया जाना था उसको निकाल दिया गया, और फासला भी 75 से कम करके 54 किलोमीटर कर दिया गया। अगेन इस मंसूबे में प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हो सका, और ये फिर फाइलों की नज़र हो गया। 2016 में तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इस मंसूबे की फिजिबिलिटी तैयार करवाई। इस दफ़ा इस रिंग रोड का नुक्ता आगाज़ रेडियो पाकिस्तान जीटी रोड्स और नुक्ता इख्तिताम संजानी तय किया गया, और इसकी जो टोटल फासला था वो 34 किलोमीटर था, और उसके साथ 14 किलोमीटर की लिंक रोड भी रखी गई। 2016 दिसंबर में ये मंसूबा अप्रूव हुआ, जिसकी लागत 21 अरब रुपए रखी गई, और ये फैसला किया गया कि ये जून 2017 से ये मंसूबा शुरू होगा और 2 साल के अंदर ये मंसूबा मुकम्मल होगा। लेकिन अगेन ये फिर फाइलों की नज़र हो गया, और प्रैक्टिकली इसके ऊपर कोई काम नहीं हो सका। मौजूदा हुकूमत ने आते साथ ही इस मंसूबे को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने का फ़ैसला किया। इस सिलसिले में रावलपिंडी रिंग रोड का जो प्लान फाइनलाइज हुआ था वो 75 किलोमीटर तय किया गया, जिसमें रिंग रोड को रवात रेडियो स्टेशन के पास से शुरू होना था और संजानी के मुकाम पे ख़त्म होना था। इसका फासला 65 किलोमीटर रखा गया, और ये 3+3 6 लेन का ये मंसूबा था, जिसके ऊपर 9 इंटरचेंजेस और 9 इकोनॉमिक, रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन रखे गए। ये इंतहाई बड़ी लागत का मंसूबा था, जिसमें तकरीबन 75 अरब रुपए इसकी कॉस्ट बनती थी। इस मंसूबे को इस तेज़ी के साथ आगे लेके जाया गया कि इसकी जो लैंड एक्विजिशन है वो भी मुकम्मल कर ली गई। इसके बाद इसकी जो टेंडरिंग है वो भी कंप्लीट हो गई, और 27 अप्रैल को इसकी टेंडरिंग जो थी वो ओपन होना थी। उसके बाद जून के आखिर में ये काम का यहाँ पे आगाज़ होना था, और जून 2023 तक इस मंसूबे ने मुकम्मल होना था। लेकिन इसकी टेंडरिंग ओपन होने से एक हफ़्ता पहले ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। कहा यह जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये इत्तला मिली कि इस मंसूबे के अंदर कुछ बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। अब हम बात करते हैं इस मंसूबे के अंदर होने वाली बेज़ाब्तियों के बारे में। फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दानिस्ता तौर पर इस मंसूबे में 25 किलोमीटर रूट का इजाफा किया गया, और ऐसे लूप को इसमें शामिल किया गया जिसकी कतई तौर पर ज़रूरत नहीं थी। इस लूप को ऐसे एरियाज़ में से गुजारा गया जहाँ पे ज़मीनों की कीमतें बढ़ाना मकसूद था, जिसका मतलब ये है कि उसमें कुछ पसंदीदा अनासर की मदद की गई है। इस इजाफी रूट को डालने की वजह से सरकारी खजाने में 25 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी डाला जाना था। उसके बाद इस रूट पर कुछ ऐसे जिग जैग भी डाले गए जिनको पसवान जिग जैग कहा जाता है, ताकि ये प्रॉपरली अपने नुक्ता इख्तिताम तक पहुँच सके। उसके अलावा ये फैक्ट भी इस्टेब्लिश किया गया कि कुछ मखसूस हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो फ्रंट मैन हैं वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के आला अफसरान के साथ मुसलसल राब्ते में थे, और उनके कहने पे ये रूट चेंज किया गया ताकि उनकी सोसाइटीज़ की या जो कुछ बिजनेस एंटिटीज़ हैं उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके।
یہ ساری رپورٹ آنے کے بعد وزیراعظم پاکستان نے ایک انتہائی دلیرانہ اور غیر معمولی فیصلہ کیا. اعلیٰ بیوروکریسی کے 5 افسران کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا، جن میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، ڈپٹی کمشنر اٹک، اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ، اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی اور لینڈ ایکوزیشن ڈپارٹمنٹ کے علاوہ کچھ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران بھی شامل ہیں. ان کو فوری طور پر اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کے اوپر فردر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ FIA کو انوالو کیا گیا ہے تاکہ اس علاقے میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جس میں سے 8 سوسائٹیز کا نام دیا گیا ہے، ان کے اوپر فرانزک آڈٹ کیا جا سکے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کیا واقعی یہ سوسائٹیز کسی کرپٹ پریکٹس میں انوالو تھیں جس کی وجہ سے روٹ بھی تبدیل کیا گیا اور ان سوسائٹیز کو فائدہ بھی پہنچایا گیا. تو FIA اس کو فردر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کیا واقعی یہ ہوا ہے ایسا یا نہیں ہوا. اب ہم بات کرتے ہیں جن لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی ان سوسائٹیز میں، ان کے بہت زیادہ کنسرنز ہیں. ہمیں بہت زیادہ بھی کالز آ رہی ہیں کہ اب وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن سوسائٹیز کا نام لیا گیا ہے اس میں سے چند بڑی سوسائٹیز بھی ہیں، تو میں ان کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. FIA اس کی فرانزک آڈٹ کرے گا. جن سوسائٹیز کا نام لیا گیا ہے ضروری نہیں کہ یہ کسی بیڈ پریکٹس میں، کسی کرپٹ پریکٹس میں ملوث ہوئی ہوں. ان کے صرف تفتیش کی جائے گی، انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اور جو اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آتی جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ کسی کرپٹ پریکٹس میں شامل تھی، تو ان سوسائٹیز میں جو لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہے. سو انویسٹیگیشن میں آنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ سوسائٹیز کسی جو کرپٹ پریکٹس ہے اس میں شامل تھیں یا یہ انلیگل ہو گئی ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہے. یہ صرف ایک انویسٹیگیشن ہے. انویسٹیگیشن میں اگر یہ سوسائٹیز جو مور لائکلی کافی ساری سوسائٹیز اس میں کلیئر ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ کی جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ مکمل طور پہ محفوظ ہے. میں ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پرابلم ہوا ہے کریٹ، یہ پرابلم چکری کا انٹرچینج یا رنگ روڈ وہاں سے لے کے ہکلا انٹرچینج تک ہے. اس کے درمیان والا جو ایریا ہے یہاں پہ جس کو پسوال زگ زیگ اور فتح جنگ لوپ کہتے ہیں، یہ صرف پرابلم وہاں پہ ہے. باقی رواد سے لے کے چکری روڈ تک کوئی پرابلم نہیں ہے. رنگ روڈ کا جو الائنمنٹ ہے وہ ویسی کی ویسی رہے گی. جو اس کے علاوہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی الانگ اڈیالہ روڈ یا الانگ چکری روڈ وہ مکمل طور پہ محفوظ ہے، ان کی انویسٹمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہمیں یہ کویشچن کرتے ہیں کہ اب راولپنڈی رنگ روڈ کا مستقبل کیا ہے. راولپنڈی رنگ روڈ اس ایریا کا ایک ناگزیر پروجیکٹ ہے. اسٹڈی سے یہ چیز سامنے آئی تھی کہ روزانہ 3 لاکھ وہیکلز اس رنگ روڈ کے اوپر ٹریول کریں گی. یہ ایسٹ کا ویسٹ اور ویسٹ سے ایسٹ کا سب سے بہترین کنیکشن ہے. اگر یہ رنگ روڈ نہ بنائی گئی تو 3 لاکھ وہیکلز روزانہ راولپنڈی یا اسلام آباد سے ہو کے GT روڈ یا اس طرف پنجاب کے اس ایریا میں جائیں گی، جس کی وجہ سے نہ صرف راولپنڈی اور اسلام آباد میں ٹریفک کا دباؤ بڑھے گا بلکہ جو فریٹ کے چارجز ہیں اس میں بھی لوگوں کے اضافہ ہوگا. ٹائم سیونگ کے علاوہ یہ کاسٹ سیونگ کے لیے یہ بہت شاندار پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے اس رنگ روڈ کے ساتھ جو اکنامک اور ریزیڈینشیل زونز آنے تھے وہ بھی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی اس ایریا میں آنی تھی. یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا شاندار منصوبہ ہے پنجاب کے اس ایریا میں، کیونکہ اس ایریا میں اس سے بڑی ڈیولپمنٹ اور کوئی نہیں ہو رہی، جس سے نہ صرف روزگار وابستہ ہے بلکہ لوگوں کی لاکھوں اور کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ بھی وابستہ ہے. اس لیے یہ پروجیکٹ دیر سے ہو سویر سے ہو یہ پروجیکٹ مکمل ضرور ہونا ہے. اب یہ فرق صرف پڑا ہے کہ یہ رنگ روڈ کے اسکیم کے آنے کے بعد تقریباً کچھ مہینوں کا ڈیلے آ گیا ہے اس کے اندر. اب یہ انویسٹیگیشن دوبارہ ہوگی اور بہت جلدی امید یہ ہے کہ بہت جلد حکومت اس پروجیکٹ کو ریسٹور کر دے گی. ہو سکتا ہے اس کی الائنمنٹ میں کچھ تبدیلیاں آئیں چکری کے بعد ایئرپورٹ تک، لیکن یہ منصوبہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ریسٹور کر دیا جائے گا. میں ساری ویڈیو کو سمرائز کر دیتا ہوں. رنگ روڈ کا جو اصل پرابلم ہے وہ فتح جنگ لوپ یا پسوال زگ زیگ کے پاس ہے. رواد سے لے کے چکری تک بالکل محفوظ ہے، جس طرح سے پہلے اعلان کیا گیا تھا بالکل یہ روٹ وہی رہے گا. بلکہ چکری سے آگے کا جو روٹ ہے وہاں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ کس کو کیا فائدہ دیا گیا اور کیسے فائدہ دیا گیا. الزام
یہی ہے، یا جو فیکٹس اسٹیبلش ہوئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس ایریا میں زگ زیگ پیدا کر کے اس ایریا کے الائنمنٹ کو بڑھا کر کچھ لوگوں کو فائدہ دیا گیا، جس میں کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں اور کچھ دیگر لوگ بھی ہیں جن کی زمینوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور ان کو فائدہ پہنچایا گیا۔ جو آفیسرز ہیں ان کے خلاف تفتیش سے آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے، ابتدائی طور پہ اس کو فردر انویسٹیگیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی ہاؤسنگ سوسائٹیز یا دیگر بزنس اینٹیز تھیں جو اس میں انوالو تھیں ان کے خلاف فردر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، جو بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چکری سے پہلے الانگ رنگ روڈ جو پرپوز رنگ روڈ تھا اس کے اوپر جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے وہ مکمل طور پہ محفوظ ہے۔